روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرو، یہ فدیہ ہے۔ نہیں کرو گے، آج غلام نہیں چلنا ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ او موتن مجہزہ، پانچویں چیز، او موتن مجہزہ، اگر زندہ ہو تو اچانک آ جانے والی موت کا انتظار مت کرو۔ اچانک موت کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ اچانک موت، جرجی صاحب آج بول رہے کل زندہ بھی رہے یا نہیں رہے۔ بمبئی میں دین رحمت کانفرنس ہوئی، کئی سال پہلے کی بات ہے، بامبے میں دین رحمت کانفرنس ہوئی۔ بنارس کے استاذ ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس سلفی مدنی اس کانفرنس میں گئے، ان کو قضاء و قدر کا ٹاپک دیا گیا بولنے کے لیے، تقدیر پر قضاء و قدر پہ بولے اور بہت اچھا بولے، اور جیسے اسٹیج پہ بیٹھے ان کو سینے میں درد ہوا، جلدی سے ان کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن ان کو کیا معلوم کہ قدر پر بولنے والے کا قدر پورا ہو گیا اور تقدیر نے ان کا فیصلہ کر لیا۔ ہاسپٹل جاتے جاتے ان کا راستے ہی میں انتقال ہو گیا، ان کی باڈی کو ہوائی جہاز سے ان کے وطن مبارک پور پہنچایا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور تو کرو، قضاء و قدر کب آ جائے، اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک کام کر لو۔ ابھی آپ یہاں ہیں اور پتہ نہیں گھر خیریت سے پہنچ پاؤ گے نہیں پہنچ پاؤ گے، اچانک کو کثرت سے موتیں زیادہ ہونے لگیں گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب موتیں بیٹھے بیٹھے اچانک موت ہونے لگے، جوانی کی حالت میں موت ہونے لگے، بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے اچانک موتیں آنے لگے، قیامت کا انتظار کرو، یہ قیامت کی نشانیاں چل رہی ہیں۔ آج دیکھ لو، آپ بھی 70-80 سال بھی پورے نہیں کر پاتا، کوئی 50 سال میں چلا گیا، کوئی 45 سال میں چلا گیا، اور کسی کے بارے میں چرچا ہوتا ہے کل تو بازار تھا اور آج ختم، ارے کل تو مارکیٹ میں ملاقات ہوئی تھی اور آج ختم۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے، اگر زندہ ہو تو اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک کام کر لو۔ یہ 5 چیزیں اور 2 چیزیں بتائی ہیں۔ اب الدجال فشر غائب ينتظر، خروج دجال سے پہلے نیک عمل کر لو، اس لیے کہ جب دجال آ جائے گا تو نیکیوں کے اور برائیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، اب کوئی نیکی تمہاری قبول نہیں کی جائے گی۔ خروج دجال کے بعد ہم نیک عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کانے دجال سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ 6ٹھی چیز اور 7ویں چیز بتائی اب الساعہ، اگر دنیا میں موجود ہو تو قیامت کے آنے سے پہلے نیک کام کر لو، اچھے اعمال کر لو۔ اب الساعہ فالساعۃ اضحیٰ وامر، سب سے زیادہ کڑوی حقیقت اگر کوئی ہے اور سب سے زیادہ دہشت ناک اگر منظر کوئی ہے تو قیامت کا منظر ہوگا۔ وہاں باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھے گا بھاگ جائے گا، اللہ یہ میرا بھائی ہے کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وامہ وابیہ، بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا بھاگ جائے گا، چھپ جائے گا، اللہ میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وابیہ، بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا بھاگ جائے گا، اللہ میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وصاحبتی وبنی، شوہر کو بیوی کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا، کہیں مجھ سے میری بیوی نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ اپنے اولاد کو باپ دیکھے گا تو باپ چھپ جائے گا، کہیں مجھ سے میرا بیٹا نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یہاں یہ حال ہے دنیا کے اندر۔ میرے ساتھیوں، ابھی آپ کے بیٹے کا پیٹ میں درد ہو جائے رات کے 2 بجے، فجر میں جو آدمی نہیں اٹھتا، لیکن رات میں اس کے بیٹے کے پیٹ میں درد ہو گیا تو گاؤں کے سارے ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹائے گا، کوئی نہیں اٹھے گا تو میونسپلٹی کے ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں لے جائے گا، اس کو اس وقت تک چین نہیں ملے گا جب تک کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک بار چیک اپ نہ کرا دے۔ تسلی، درد کا ڈائنا پار یا ڈروٹن انجیکشن لگا کر اس کے پیٹ کے درد کو بند نہ کرا دے، میرے بھائیو، باپ کو نیند نہیں آئے گی، ماں کو نیند نہیں آئے گی۔ یہاں بھائی اگر بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو گالی دے دے تو دوسرا بھائی اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو نے میری بھائی کو ماں کی گالی دی، وہ میری بھی ماں ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے لیے، اپنے بیٹوں بہنوں بھائیوں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہو، لیکن قیامت کے دن حال یہ ہوگا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتی واخیہ
वफसीलतिही अल्लती तुवी वमन फिल अर्ज़ि जमिया। क़यामत का मंजर होगा और चीख चीख कर इंसान क्या कहेगा, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीह। अल्लाह ये मेरा बेटा है, मैं मुजरिम हूँ, ऐ अल्लाह जहन्नम में जाने का मेरा हक है, लेकिन मैं अपने बेटे को फिदिया दे रहा हूँ, अपने बेटे को फिदिये में दे रहा हूँ। ऐ अल्लाह बदले में मेरा बेटा ले ले, इसको जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे बचा ले। अल्लाह इसको जहन्नम में झोंक दे लेकिन मुझे बचा ले। जो बेटा पेट में दर्द बता दे तो रात में 2 बजे तुम्हारी नींदें उड़ जाती हैं, उठ जाते हो और भागते हो अपने बेटे को लेकर। कयामत के दिन कहोगे अल्लाह मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे बचा ले। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी, फिदिये में, फिदिया जानते हो किसको कहते हैं? बदले में होता। जैसे कोई रोजे की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसकी सजा क्या है, एक गुलाम आजाद करो, ये फिदिया है। नहीं करोगे, आज गुलाम नहीं चलना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 60 रोजे रखो। ये रोजा भी खराब हो गया आपका, ये भी पूरा करना पड़ेगा और इसके अलावा 60 रोजे और रखना पड़ेंगे। सजा भी पूरी नहीं हुई, 60 रोजे भी रखना पड़ेंगे। कैसे, शहरैनी मुतताबियैन, कंटिन्यू, रेगुलर, पैदर पे मुसलसल। अगर 50 रोजे आपने कंटिन्यू रख लिए, एक दिन सस्ताने के लिए रुक गए, चलो एक छोड़ देते हैं, आराम कर लें, 10 रह गए बाद में पूरे कर लेंगे, 50 बेकार। एक छोड़ दिया, 50 बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60, और जहां 60 पूरे हुए आपका गुनाह, आपकी गलती, बदले में ये दे दिया तो अल्लाह ने भी माफ कर दिया। अब जहन्नम में सजा नहीं देगा क्योंकि दुनिया में आपने ये सजा भुगत ली। ये है फिदिया। और ये भी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को, 60 मोहताजों को खाना खिलाओ। ताकत नहीं है तो ऐसा नहीं, ताकत तो है लेकिन 60 मिस्कीनों को खाना खिला दूं, पैसे वाले आदमी है भाई, एक आदमी पर 100 रुपए खर्च होता है, 60 आदमियों के हिसाब से खर्च कर देते हैं भाई। चलिए अब पका के एक टाइम का खाना खिलाना, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दी। ऐसे नहीं, अगर रोजा रखने की ताकत है तो पहले ये रखो, और नहीं है तब 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। एक टाइम 60 मिस्कीनों को अपने घर पे बुलाइए, खाना खिला दीजिए। अब वो 60 आपके ऊपर है, चाहे एक ही दिन बुला के खिला दीजिए या 10-10 करके 6 बार में खिला दीजिए, या एक ही आदमी को रख लीजिए, 60 दिन वो आपके घर पे आके 60 दिन खाना खा ले, लेकिन जब तक 60 पूरे हो नहीं जाएंगे आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते, आप अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकते। करीब का मतलब हम बिस्तरी नहीं कर सकते, 60 पूरे होना चाहिए। एक ही दिन में खिला दिया, आज खिलाइए शाम को चले जाइए, शाम को खिलाइए कल चले आइए, हो गया। ये फिदिया है, आपने जैसे ये कर दिया आपकी गलती माफ। कयामत के दिन इंसान फिदिया देगा, और अल्लाह मेरा बेटा ले ले, मुझे छोड़ दे। ओहो क्या मंजर, फसातु अदहा व अमर्रु, कयामत का बाद अदहा सबसे ज्यादा दहशतनाक, वो अमर्रु सबसे ज्यादा कड़वा मंजर, कड़वा मंजर। वसाहिबती व बनी वसाहिबती वाखी, अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे बचा ले। अरे मुजरिम तू है तो बीवी क्यों दे रहा, लेकिन फिदिये में देगा। अल्लाह मेरी बीवी ले ले, मुझे बचा ले, इसको जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। वो अखी, अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। इतना ही नहीं, वो फसीलतिही अल्लती तुवी, अल्लाह ये मेरा खानदान, ये चचा, ये बाबा, ये ताया, ये काका, ये नाना, ये नानी, ये खाला, ये मौसी, सब वा फसीलतिही अल्लती तुवी, अल्लाह इन सबको ले ले तू फिदिये में, लेकिन हमें छोड़ दे। अल्लाह इन सबको जहन्नम में डाल दे, हमें छोड़ दे। नहीं, ये भी मंजूर नहीं। तो अब आखिर में क्या कहेगा, आखिर में क्या कहेगा, जैसे इसके बाप की हुकूमत है, आखिर में क्या कहेगा, अल्लाह इतना भी नहीं, वमन फिल अर्ज़ि जमिया, रूए जमीन पर जितनी चीजें सब ले ले, वमन फिल अर्ज़ि जमिया, पूरी दुनिया के लोगों को तू जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे बचा ले। सुम्मा युनजी, फिर उसे नजात दे दे, उसे बचा ले, उसे छोड़ दे, लेकिन ये भी रिजेक्ट कर दी जाएगी, ये भी बात नहीं मानी जाएगी। ऐसा लगता है जैसे इसके बाप की हुकूमत चल रही हो, अल्लाह इनको ले ले, हमें छोड़ दे, इसको ले ले, हमें
چھوڑ دیں، یہ سب سے زیادہ دردناک اور ڈینجر منظر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیقت مت سمجھو اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی معمولی مت سمجھو۔ آج کی تقریر کا میرا ٹاپک اور میرا موضوع یہ ہے کہ معمولی سے معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ 1 گھنٹہ 50 منٹ کی اس تقریر کے بعد 10 منٹ آپ کے سامنے بیٹھوں گا صرف اس لیے کہ یہ جلسہ بارش کی نظر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ بس اتنا ضرور کہوں گا، جیسے پچھلی سال میں نے 10 منٹ بیٹھ کر آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا، آج بھی یہ جلسے آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ یو پی کے حالات دیکھ لو کتنے نازک ہیں۔ یوگی کی سرکار تو سپریم کورٹ تک پہنچ گئی کہ مدرسوں کو بند کرو اور مدرسوں کو اسکول میں بدل دو۔ یہ تو بھلا کرے سپریم کورٹ کا کہ فیصلہ آیا کہ یو پی کے اسکول ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ یاد رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ بنگال میں آپ کے مدرسوں پر کوئی آنچ نہیں آ رہی ہے۔ یہ مدرسے اگر بند ہو گئے تو تڑپو گے، نماز بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، روزہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے مر جانے کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اپنی اولاد کو تم نے ان مدرسوں سے نہیں پڑھایا تو تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ ہم کو بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، پوری دنیا کے سارے مومنوں کو بخش دے۔ یہ دعا پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد دعا کرے، علماء نکاح پڑھائیں اور نماز جنازہ پڑھا سکیں اور دین باقی رہے، تو ان مدرسوں کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری تقریر ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ کے پاس سامنے 10 منٹ کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے یہ مجھے دیکھنا ہے۔ آپ میرے ہاتھ میں اس مدرسے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے لائیے اور میرے ہاتھ میں دیجئے۔ اس مدرسے کے لیے میں آپ سے یہ دامن پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہوں، اس ادارے کو باقی بچا لیجئے اور اس ادارے کی مدد فرمائیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بار الہ ہمیں معمولی سے معمولی نیکی کو حقیر نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کے میں توفیق عطا فرما۔